السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا موضوع بہت اہم ہے اور اسی پہ ہی بات ہوگی۔ اور میرا آج کا موضوع ہے کہ یہ جو کل لاہور میں خان صاحب نے نکالنے تھی ریلی نا، تو اس میں ایک کارکن ہلاک ہوا ہے جس کا خان صاحب اور پی ٹی آئی والے الزام لگا رہے ہیں کہ اس کو پولیس نے ہلاک کیا ہے۔ تو پولیس کا موقف یہ ہے، سی سی پی او سمیت وزیر اعلیٰ پنجاب نگران وزیر اعلیٰ سمیت سب کا یہ موقف ہے کہ ایک گاڑی اس کو لے کے آئی تھی، وہ اس کو اسپتال چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، تو وہاں پہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو سی سی ٹی وی کی مدد سے وہ گاڑی کو ٹریس کیا جا رہا ہے، اگر اس کے نمبر پلیٹیں لگی ہوئی تو پھر وہ ٹریس ہو جائے گی۔ تو پولیس کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے خود مار کے تو پولیس کو بدنام کرنے کے لیے اور گورنمنٹ کے جن جن من پسند افراد پہ کیس لگانا تھا ان کے نام دے دیے ہیں، یہ انہوں نے خود مارا ہے۔ بہرحال وہ سب کچھ میں نہیں کہتا ہوں، وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو اصل بات شروع کرنے سے پہلے میں وہی اپیل کروں گا آپ سے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، اور جو بھی بات کرتا رہتا ہوں پوری تحقیقات کرنے کے بعد اس بات کے تمام پروف ہوتے ہیں میرے پاس۔ تو اس لیے جو پی ٹی آئی کے جو گندی نسل کے لوگ ہیں نا، جو کہ دھرنے کی پیداوار ہیں، وہ کسی قسم کے بھی کامنٹس میں بکواس کرنے سے پہلے میرے سے تصدیق کروا لیا کریں کہ میرے پاس تمام، میں جو بھی کہتا ہوں نا ایک ایک چیز کا میرے پاس پروف ہوتا ہے۔ میں ویسے ہی نہیں کرتا رہتا ہوں، میں مکمل تحقیقات کے بعد کرتا رہتا ہوں، کیونکہ نہ میری خان سے کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی میری باقیوں سے، میرے لیے سب برابر ہے۔ لیکن جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا میں کھل کے اس کے خلاف بولوں گا، جو ملک کا غدار ہوگا میں اس کو غدار ہی کہوں گا، جو ملک کا وفادار ہوگا اس کو وفادار ہی کہوں گا، چاہے کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہونا۔ میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تو یہ جو یوتھیا ہیں، برگر فیملیاں، ان سے کون ڈرتا ہے؟ ان کو تو یقین جانیے کہ الٹا لٹکا کے نا تو وہ مرچوں والا ڈنڈا پورا دینا چاہیے، یہ ہے ہی اسی قابل ہے۔ سب نہیں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو اس طرح کے بدتمیز لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے پی ٹی آئی کے بچے ہیں جو کہ مجھے کمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں، میرے ساتھ میری ویڈیوز بھی شوق سے دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ لیڈر آنی جانی چیز ہے، لیڈر آج اگر شہباز شریف ہے تو کل ہو سکتا ہے عمران خان آ جائے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان سے لیڈروں کو نہ دیکھا کریں، ملک کا دیکھا کریں۔ ہاں اب پہلے اصل بات کی طرف آنے سے پہلے میری وہی اپیل ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اداریے لکھنے سے کیا تھا، عارف نظامی کے ساتھ۔ تو 1975 سے لے کے آج تک یہ میرا سفر جاری ہے، اور الحمدللہ نہ کبھی بکا ہوں، نہ جھکا ہوں، نہ ہی جھکوں گا۔ اللہ کا شکر ہے جی، اچھے خاندان سے ہوں، کھاتے پیتے خاندان سے ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے، بچے ویل سیٹلڈ ہیں، اور میرا بھی اللہ کا شکر ہے کہ اپنا بزنس ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لفافے لینے کی۔ میں وہ بتاؤں گا جو سچ ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ، میری ویڈیوز کو دیکھا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، شیئر کیا کریں گروپوں میں لنک کو، اور اس کے بعد پھر سبسکرائب لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ اگر اس چینل کو سبسکرائب کریں گے نا تو آپ کا ہی فائدہ ہے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پہ پش کر دیا کریں،
تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو ملک ملک کے حالات سے باخبر رہا کریں اور وہ فیصلہ کیا کریں جو ملک کے بہتر ہو، جو عمران کے لیے بہتر ہو وہ فیصلہ نہ کیا کریں، اور ایسی سوچ نہ کیا کریں۔ اچھا، ایسی سوچ رکھتے کون ہیں؟ یہ قادیانی، جن کا نہ دین ہے نہ مذہب ہے نہ کچھ ہے، یہ قادیانی ہی ہوتے ہیں جو بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں پھر ایسا جواب دیتا ہوں کہ ان کو نانی یاد آ جاتی ہے، پھر میرا ان کو پتہ بھی ہے اچھے طریقے سے۔ تو باقی جو ہے نا، گھر میں جتنے بھی لوگ واٹس ایپ پہ جن کے بنے ہوئے ہیں، ان سے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کروایا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویڈیوز کو سبسکرائب کیا کریں۔ اور اب آ جائیں موضوع کی طرف۔ دیکھیں جی، وہ بھی تو کسی کا بچہ تھا، وہ بھی تو دیکھیں، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے فیملی ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، کیونکہ اکیلا تو کوئی نہیں ہوتا ہے، پیچھے پورے کا پورا کنبا ہوتا ہے۔ تو اس کو بقول پولیس کے کہ مار کے ادموئی حالت میں وہ بالکل مرنے کے قریب تھا، تو اس کو جا کے اسپتال میں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، اور بعد میں نام پولیس کا لگا دیا ہے۔ اگر پولیس یہ تشدد کرتی تو کوئی ویڈیو تو ہوتی نا، کوئی ویڈیو ہے تو کسی بھی چینل کو دے دے، مجھے دے دے، میں چلا دوں گا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کا بھی چلاؤں گا، موقف آپ لوگوں کا بھی رکھوں گا، پولیس کا تو میں نے رکھ دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں نے خود مارا ہے اس کو۔ اب آپ لوگوں کا، آپ اپنا موقف دیں۔ اگر پولیس نے مارا ہے اس کو، پولیس نے تشدد کیا اس پہ، تو اس وقت تو ویڈیوز، ہر بندے کے پاس کیمرہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی ویڈیوز تو ہوگی نا، وہ ویڈیوز مجھے سینڈ کر دیں، میں چلا دوں گا۔ کیونکہ میں ہر اس بندے کے لیے آواز اٹھاؤں گا جو مظلوم ہو۔ دیکھیں وہ بھی غریب آدمی ہی ہوگا جس کو اس طرح پھنسایا گیا ہے، اس طریقے سے اس کو دنیا سے ہی وہ کر دیا گیا ہے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کہ ان کو لاشیں چاہیے تھی۔ تو جو بھی اس طرح کے اس میں جاتے ہیں نا، وہ پہلے سوچ لیا کریں کہ وہاں پہ پنجاب پولیس کھڑی ہوتی ہے آگے، اور پنجاب پولیس کا جب ڈنڈا پڑتا ہے نا تو نانی یاد آ جاتی ہے پھر۔ تو اس میں دیکھیں، آپ غیر قانونی کام کریں گے تو اس میں آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اور آپ اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ جیل بھی جا سکتے ہیں، سزا بھی ہو سکتی ہے، سزا یافتہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایسے جلسے جلوسوں سے بچ کے رہا کریں، پرہیز کیا کریں، اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں، ماں باپ کے لیے کریں۔ ان سیاسی لیڈروں نے کچھ نہیں دینا ہے، یہ بعد میں یقین جانیے کہ آپ کے جنازے میں بھی نہیں آئیں گے۔ وہ دیکھیں اس کے جنازے میں، کل جنازہ ہوا، اس کو کون سا بندہ گیا ہے؟ کسی لیڈر نے ایک جانا گوارا کیا ہے؟ عمران خان نے جانا گوارا کیا ہو، یا پی ٹی آئی کے کسی بندے نے جانا گوارا کیا ہو تو بتائیں؟ یہ نہیں جاتے رہتے۔ تو خان صاحب تو وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے بھی اس میں نہیں جاتے ہیں، ان کو پن کی پیرنی نے منع کیا ہوا ہے کہ جادو کا اثر الٹا ہو جائے گا اگر گئے تو۔ یہ سارے کے سارا ان کا دین ایمان سب کچھ جادو پہ ہی ہے کہ جادو ہی مجھے دوبارہ وہ وزیر اعظم بنا دے گا، نہیں بنا سکتا۔ وہ ذات پاک چاہے تو بن سکتے ہو، وہ ذات پاک نہیں چاہے تو نہیں بن سکتے ہو، چاہے دنیا بھر کے جادوگر اکٹھے کر لو۔ ایک پن کی پیرنی تو کیا، دنیا بھر کے جادوگر اکٹھے کر لو، نہیں بن سکو گے جب تک وہ نہیں چاہے گا۔ تو اسی طرح اب یہ دیکھیں کس طریقے سے ایک اس بچے کے ساتھ جاتی ہوں۔ ہاں، اگر کل پولیس عقل مندی کی ہے، پولیس اگر مطلب انہوں نے کیا کیا، راستے بند کر کے نا، کہ بہت بڑا عالمی طاقتوں کا منصوبہ ناکام کروایا ہے۔ یہ عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑا کے، فوج کو کمزور کر کے، خانہ جنگی کروا کے ملک میں، تو اسی کی آڑ میں ایٹمی پروگرام اٹھا کے لے جایا جائے۔ ابھی وہ جو پی ٹی آئی کے ہیں رضا ربانی، انہوں نے سینٹ میں کہا ہے کہ وہ سینیٹر ہیں پیپل پارٹی کے، سوری پی ٹی آئی کہہ گیا ہوں، پیپل پارٹی کے سینیٹر ہیں رضا ربانی۔ انہوں نے سینٹ میں کہا ہے کہ
IMF نے شرط لگائی ہے کہ بھائی موقف دیا جائے، شہباز شریف موقف دے، ہمیں بتائے کہ بھائی ہم آپ لوگوں کو عوام کے لیے امداد دیتے ہیں، آپ لوگ اسی سے ہی اپنا ایٹمی پروگرام چلا رہے ہو۔ تو یہ اب واللہ عالم یہ سچ ہے یا نہیں ہے، مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے، لیکن سنا ہے میں نے۔ تو یہ تو عالمی طاقتوں کا میں کافی عرصے سے یہی کچھ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، یہ تمام دنیا کی طاقتیں، ہمارا واحد ایک ہی اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے، اور اسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کیوں بن گیا ہے، کیسے بن گیا ہے، یہ تو غریب سا ملک تھا، یہ ایٹمی پاور کیسے بن گیا ہے۔ تو اسی سے اس کو وہ کرنے کے لیے نا، یہ عالمی طاقتوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ پہلے عوام کو آرمی سے لڑاؤ، آرمی کو کمزور کرواؤ، خانہ جنگی شروع کرواؤ، اور اسی خانہ جنگی کی آڑ میں ہی ایٹمی اسلحہ اور ایٹمی پلانٹ انڈیا شفٹ کرو، اور اس کے بعد اس ملک کو چھوٹے چھوٹے 4 صوبے ہیں نا، ان چاروں صوبوں کو 4 چھوٹے چھوٹے کمزور سے ملک بنا کے انڈیا کے ماتحت کر دو۔ یہ منصوبہ ہے عالمی طاقتوں کا، اور اس کی تکمیل کے لیے یہ جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عدلیہ میں بھی بیٹھے ہیں ڈالر لے کے، اور ہر محکمے میں، صرف عدلیہ کی ہر محکمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے آرمی کے۔ آرمی میں بھی پہلے تھے لیکن اب نہیں ہے۔ اللہ بھلا کرے عاصم منیر صاحب کا، انہوں نے کافی صفایا کر دیا ہے۔ اسی طرح جب وہ آئیں گے قاضی فائز عیسیٰ، اللہ ان کو زندگی دے، تو وہ عدلیہ سے اس گند کو نکال باہر پھینکیں گے، تو پھر انشاءاللہ۔ لیکن ان عالمی طاقتوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ہم جس کو تباہ کرنے کے مشن پہ آئے ہیں، یا جس کو تباہ کرنے کے لیے آپ نے ایجنٹ بھجوائے ہیں پاکستان، تو وہ ایک ذات پاک اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ تو سب دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ وہی ذات پاک اس ملک کی حفاظت بھی کرے گی، اور یہ ملک ڈیفالٹ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ڈیفالٹ سے تو بچ گیا ہے الحمدللہ۔ تو ابھی انشاءاللہ بہت سارے دوست ممالک سے بھی پیسے آ جائیں گے، لیکن یہ جو دبئی اور سعودیہ ہے نا، ان پہ بھی اعتبار نہ کیا کریں، یہ بھی ہمارے کوئی دوست نہیں ہے، یہ بھی بس نام کے ہی دوست بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو ان کو عالمی طاقتیں کہتی ہیں نا، یہ ان کے غلام ہیں، ہمارے نہیں ہیں، یہ ان کے غلام ہیں۔ وہ جو کہیں گے نا، وہ کہیں گے ہمیں امداد دو، دے دیں گے، وہ کہیں گے روک دو، روک دیں گے۔ تو اسی طرح دیکھیں وہ اللہ کی قدرت کے، اللہ کیسے بندوں کو بے نقاب کر رہا ہے۔ وہ جو ایک جج ہے نقوی صاحب، ان پہ جن کی ویڈیوز لیک ہوئی تھی، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس بندے میں اتنی سی بھی شرم نہیں ہے کہ ریزائن دے کے چلا جاتا، بھائی اپنی جو عزت بچی ہے اس کو بچاؤ، لیکن یہ نہیں وہ کیا اس نے۔ اب اس کے بیٹے بھی پکڑے گئے ہیں، دونوں بیٹوں نے جو پنجاب میں کھربوں روپیہ کمایا ہے نا، پرویز الائی سے، پنجاب کے بڑے ڈاکو سے، اور مونس الائی سے، وہ باقاعدہ ان کو بغیر کسی اس کے 20-20 لاکھ روپیہ سیلری دے رہے تھے، بغیر کوئی کام کیے ہوئے، دونوں بھائیوں کو، اور وہ وکیل ہیں، یہ نقوی صاحب کے جج ہیں جو سپریم کورٹ کے نقوی صاحب، ان کے بیٹے ہیں۔ یہ پوری تحقیقات اب سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح ان کو پیسہ وصول کیا جاتا تھا، کس طرح۔ وہ یاد ہے آپ کو پٹی صاحب؟ یہ جناب پٹی صاحب نے ہی یہ سارا کچھ شو کیا ہے، جو جن کو پرویز الائی افغانستان کے اس کے ایران کے تھرو ترکی، اور ترکی سے آگے یونان کی طرف نکالنا چاہتا تھا تاکہ یہ نہ پکڑا جائے، یہ پکڑا گیا تو ہمارے راز کھل جائیں گے۔ لیکن وہ جو ذات پاک بیٹھی ہوئی نا، اس نے ایسا کرم کیا کہ وہ بلوچستان سے پکڑا گیا، بلوچستان کے بارڈر سے اس کو پکڑ کے لایا گیا۔ اب وہ وعدہ گواہ بن گیا، اور ایسے طوطے کی طرح پھر پھر بول رہا ہے، اور سب کا بتا رہا ہے۔ ایک پرویز الائی کا ہی نہیں، اس نے سب کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ اس نے ایک ایک بندے کا بتایا کہ ان سے اتنا کروڑ لیا، اتنا ارب لیا، اتنا کروڑ لیا، اتنا، اور کس طرح وہ اس کو مونس الائی کو دیتا رہا ہے، پرویز الائی کو دیتا رہا ہے، عثمان ڈار کو دیتا رہا ہے، عثمان ڈار کے بھائی کو دیتا رہا ہے۔ یہ سارے کا سارا ٹولہ ہی کرپٹ لوگوں کا تھا۔ اب سارے کے سارے اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں اس طرح۔
تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ اس ملک کی بھی حفاظت کرے گا اور اللہ ہم سب کی حفاظت بھی کرے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی۔ تو اللہ کے حکم کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میری ایک مرتبہ پھر اپیل ہے کہ خدا را کچھ اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کا اور اپنی فیملی کا خیال رکھ لیں، یہ رل جائیں گے بعد میں۔ جو لوگ آپ لوگ جاتے ہو نا، جا کے ان لیڈروں کے لیے جیل بھرو، جیل بھرو والوں کو کیا ملا؟ خان صاحب نے خود پیشی دی؟ نہیں دی۔ خود گرفتاری دی؟ نہیں دی۔ جنہوں نے دی وہ بھی اگلے دن وہ وہاں سے باہر وہ نکل کے آ گئے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو اندر ہوتے ہیں نا، وہ یہ دیکھیں، یہ جو ٹرک لے کے نا تو ان کو ضمانتیں کر رہے ہیں نا، ان کا 1 مہینے تک ضمانت نہیں ہو سکتی، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 1 مہینے تک ضمانت نہیں ہو سکتی ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ جو دفعہ لگتی ہے نا، اس کی سزا 1 مہینہ ہے، کم از کم 1 مہینہ، مہینے بعد ضمانت ہوگی جا کے۔ تو کیوں اپنا مستقبل برباد کر رہے ہو؟ اپنا ماں باپ کا سہارا بنو۔ ایک مرتبہ یہ تمہارے نام پہ ٹھپا لگ گیا نا کہ یہ بندہ سزا یافتہ ہے، نہ ہی کہیں اس پہ نوکری ملے گی، نہ ہی پاسپورٹ بنوا سکو گے، نہ ہی ملک سے باہر جا سکو گے، کیا کرو گے پھر؟ تو میری ایک اپیل بھی ہے ان بچوں سے بھی کہ جو اس طرح کے اس میں شامل ہوتے ہیں، تو قادیانیوں کو جانے دیں، ان کی زندگی میں ذلت اللہ نے لکھ دی ہوئی ہے، انہوں نے ذلیل ہی ہونا ہے، دنیا میں بھی ہونا اور آخرت میں بھی ہونا ہے، ان کو جانے دیا کریں، آپ لوگ نہ جایا کریں۔ تو باقی جو ہے نا، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرمائے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو باہر ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ خدا را ہنڈی کے ذریعے نہ بھجوائیں، بینک کے تھرو پیسے بھجوائیں تاکہ ہمارے ملک کو فائدہ ہو۔ ہمارا ملک اس وقت ڈوب رہا ہے، ملک کو بچانے کا واحد ذریعہ ڈالر ہے، زیادہ سے زیادہ ڈالر بھجوائیں، اور گورنمنٹ کو بھی عقل یا کرتوت ہو نا۔ میں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، میں تو شہباز شریف کو بھی سنا دیتا رہتا ہوں، اور جتنے بھی پی ڈی ایم میں سب کو سنا دیتا رہتا ہوں، میں نے کسی سے لفافہ نہیں لیا ہوا ہے جو میں اس کا وہ لحاظ کروں گا، میں سب کے ساتھ ایک برابر سلوک رکھوں گا۔ ان میں جو خامیاں دیکھوں گا، ان کو چاہیے کہ ڈالر باہر سے آئی ایم ایف کے نیچے لیٹنے کی بجائے، مہنگائی کا طوفان لانے کی بجائے، پاکستانیوں سے اپیل کریں اور شفاف طریقے سے وہ خرچ کرنے کا نظام بنائیں۔ اچھا، ایک اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی افواہ اڑا رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کا پیسہ جو آیا تھا سیلاب کا، وہ کھا گئے۔ وہ اللہ کے بندو، سیلاب کا پیسہ ابھی آیا کہاں ہے؟ اور جو آ رہا ہے وہ اقوام متحدہ کے اپنی ٹیم ہے اس کے تھرو تقسیم ہو رہا ہے، یا پھر آرمی کے تھرو تقسیم ہو رہا ہے، گورنمنٹ کا تو کوئی اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے۔ خام خواہ کیوں جھوٹا پروپیگنڈا کر کے تو اپنے ایک وہ اچھا کام ہو رہا تو اس کو بدظن کر رہے ہو لوگوں کو، تاکہ وہ امداد ہی نہ دیں۔ تو باہر سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھجوائیں تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے، ملک ترقی کرے۔ اور اب انشاءاللہ دیکھیں، میں تو بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوا ہوں، آج ہوں تو کل نہیں ہوں۔ یہ ملک آپ سب نے سنبھالنا ہے، ہم سب نے سنبھالنا ہے، ہم نے اس کو بڑی محنتوں سے لیا ہوا ہے۔ اس ملک کا میں آپ کو بتاؤں نا، ہزاروں لاکھوں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا تب جا کے بنا تھا، لاکھوں بچیوں نے اپنی عزتوں کا نذرانہ پیش کیا تھا تب جا کے بنا تھا، لاکھوں ماؤں نے اپنے جگر گوشوں کا اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تھا تب بنا تھا، لاکھوں لوگ ہجرت کر کے اپنا گھر بار سارا جائیداد سامان ہر چیز وہاں چھوڑ کے، تو ایک کپڑے جو جسم کے ساتھ لگے ہوئے تھے ان میں ہی پاکستان آئے تھے، تو تب بنا تھا جا کے یہ ملک، اتنی قربانیوں کے بعد۔ یہ ایسے ہی نہیں بنا تھا کہ ہر بندہ اٹھے اور اس کو لوٹنا شروع کر دے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ میرے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کے اوپر کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کی حفاظت فرمائے،
اور اس ملک کو تباہ و برباد کرنے والوں کو تباہ و برباد کرے، اور اس ملک کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں جو، یا اس ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں جو، ان سب کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، اور اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں سب کی اللہ پریشانیوں کو وہ غیب سے مدد کر کے دور فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔